نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے وضو کے ضروری مسائل پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے وضو کے متعدد ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جا چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں وضو کا ایک اہم ترین مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا وضو باقی نہیں رہتا۔ اب انسان کو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے نیا وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ چیزیں جو انسانی جسم سے نکلتی ہیں، انسانی جسم سے خارج ہوتی ہیں، مثلاً پیشاب ہے، پخانہ ہے، ہوا خارج ہونا ہے۔ اور دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جو انسانی جسم پر طاری ہوتی ہیں، مثلاً بے ہوشی ہے، نیند ہے، یہ انسانی جسم پر طاری ہوتی ہیں۔ تو کل ملا کے 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باقی نہیں رہتا۔ سب سے پہلی چیز ہے پخانہ پیشاب کرنا، یا پخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کا نکل جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ تھوڑی مقدار میں نکلیں یا زیادہ مقدار کے اندر نکلیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا خارج ہونا۔ ہوا خارج ہو گئی، اب اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ ہوا خارج ہوتے وقت اس کے اندر بدبو تھی یا نہیں تھی، ہوا خارج ہوتے وقت اس کی آواز تھی یا نہیں تھی، بغیر آواز کے ہوا خارج ہوگی، بغیر بدبو کے ہوا خارج ہو گئی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر جسم کے اس حصے کی طرف بہہ گیا جس کو وضو یا غسل کے اندر دھونا فرض ہے۔ بدن کے کسی مقام سے پھوڑا پھنسی تھی، اس سے خون نکلا اور جسم کے کسی ایسے حصے کی طرف بہہ گیا جس کو وضو یا غسل کے اندر دھونا فرض ہے، اب اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 4 ہے منہ بھر کے قے کرنا۔ منہ بھر کے قے آ گئی اور پھر اس قے کے اندر جو ہے خون نکلا یا پت نکلی یا کھانا پینے کے ذرات نکلے اور وہ منہ بھر کر تھے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی منہ بھر کر قے آ جائے، الٹی آ جائے، اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار یہ ہے کہ انسان اس قے کو، اس الٹی کو روکنا چاہے لیکن نہ رک سکے، یا اسی طرح اس قے کے دوران انسان بات منہ سے نکالنا چاہے نہ نکال سکے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے۔ اب اگر منہ بھر کے قے آ گئی، خون نکلا، پت نکلی، کھانے پینے کے ذرات نکلے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر منہ بھر کر نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 5 جو ہے رکوع سجدے والی نماز کے اندر قہقہ لگا کر ہنسنا۔ رکوع سجدے والی نماز ہے، نماز پنجگانہ ہے، نماز جمعہ ہے، نماز عید ہے، نماز تراویح ہے، کوئی بھی نماز ہے جس کے اندر انسان رکوع سجدہ کرتا ہے، اس کے اندر انسان قہقہ لگا کر ہنستا ہے۔ قہقہ لگا کر ہنسنے کی مقدار یہ ہے کہ انسان اتنا زور سے ہنسے کہ اس کے قریب کھڑے ہوئے آدمی بھی اس کی آواز کو سن لیں، تو یہ قہقہ مار کر ہنسنا ہے۔ اس طرح قہقہ مار کر ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو انسانی جسم سے خارج ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جو انسانی جسم پر طاری ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان، یا اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، انسان نشے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے یا بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اس قدر بے ہوش ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اس کے حواس اپنی جگہ کام نہیں کر رہے، تو اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح 7ویں چیز ہے انسان ٹیک لگا کر یا سہارا لگا کر سو جائے۔ کسی جگہ دیوار کا سہارا لگا کر سو گیا، تکیے کا سہارا لگا کر سو گیا، یا کسی بھی ایسی چیز کا سہارا لگا کے انسان سو گیا کہ اگر اس چیز کو انسان سے کھینچ لیا جائے تو انسان اپنے جسم کو برقرار نہ رکھ سکے، نیچے گر جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ جب اس سے سہارا ہٹایا جائے گا تو انسان کی جو سرین ہے، مقعد ہے، وہ زمین سے ہٹ جائے گی، جس سے انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہوا کے خارج ہونے کا قوی اندیشہ ہے، لہٰذا اس طرح کے نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان جو ہے نا کھڑے کھڑے سو گیا
یا اسی طرح نماز کی حالت میں جیسے تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں اس طرح سو گیا یا سجدے کی حالت میں سو گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور 8ویں چیز ہے مباشرت فاحشہ کرنا، یعنی مرد اور عورت جمع کرتے ہیں، انسان کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے بغیر کپڑے کے ٹکراتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ اس سے انزال ہو، منی خارج ہو یا نہ خارج ہو، اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، پخانہ پیشاب کا نکلنا، بدن کے کسی مقام سے خون کا نکل کر یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، ہوا کا خارج ہونا، ٹیک لگا کر یا سہارا لگا کے سو جانا، منہ بھر کے قے کا آ جانا، رکوع سجدے والی نماز میں کہکہ لگا کر ہنسنا، نشے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اسی طرح مباشرت فاحشہ کرنا، ان چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے انسان کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔